میرے نزدیک یوں ہیں جس طرح کے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں۔ بعدھا ادوا من بعد، ادوا یہ جو اردو کا لفظ ضو ہے تو اس سے اس میں تفضیل ہے، یعنی ہیں سارے ہی ستارے لیکن کچھ ستاروں کی ضو روشنی باقی سے زیادہ ہے، ہیں سب ہی روشنی والے۔ بعدھا اضواء من بعد فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافہم فہو عندی علی ہدی، فرمایا چونکہ یہ سارے ہی روشنی والے ہیں تو ان میں سے کسی کے قول کو جو اپنی زندگی کا معمول بنائے گا اور کسی کے قول پر بھی عمل کرے گا تو اے محبوب وہ بندہ میرے نزدیک ہدایت یافتہ شمار ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے آگے، چونکہ یہ بھی حدیث خطبات ختم نبوت میں سے ہے کہ باقی انبیاء علیہ السلام تو اس اپنے وقت کی بات کرتے تھے، بعد کے معاملات کے لیے پھر یہ تھا کہ نئے نبی آ کے سنبھالیں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں بھی امت کا یہ مسئلہ حل کیا کہ جب اختلاف ہوگا صحابہ کا اختلاف، اب اس میں اختلاف امتی کے معنی کے جو لفظ امت ہے اس کے تعین میں بھی یہ فائدہ دے گی یہ حدیث۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے وضاحت ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں سارے ہی ستارے، صرف یہ ہے کہ بعض کی روشنی بعض سے زیادہ ہے، لیکن ان میں سے کسی میں بھی اندھیرا نہیں ہے اور کسی کو فالو کرنے والا، پیروی کرنے والا وہ گمراہی پہ نہیں جائے گا، ان میں سے جس کی بھی کوئی پیروی کرے گا وہ ہدایت ہوگی۔ تو اس بنیاد پر اختلاف امتی رحمت ان کے اندر جو اصل فلسفہ ہے کہ ایک بات ایک طرح بیان کی جا رہی ہے، دوسری طرف سے وہی بات دوسری انداز میں بیان کی جا رہی ہے، تو اس اختلاف کو رحمت قرار دینے کے لحاظ سے آگے ہم خلاصہ بیان کریں گے کہ جو اصول میں نہیں فروع کے اندر اختلاف ہے اور اصول عقائد میں نہیں معاملات اور فقہ کے دیگر احکام کے لحاظ سے جو اختلاف ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر جو یہ آراء مختلف پائی جانی تھیں مختلف فیصلوں کے لحاظ سے، ان کے بارے میں رب ذوالجلال سے کلیئر کروا لیا۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کے اندر جو مفہوم ہے وہی مفہوم اختلاف امتی رحمہ کے اندر بھی ہے، اور اس بنیاد پر یعنی یہ حدیث اختلاف امتی رحمہ معنی کے لحاظ سے اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ امام بہقی نے مدخل کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثل اصحابی کمثل النجوم، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے، ہا ہنا وہا ہنا، کچھ ستارے یہاں ہیں کچھ ستارے وہاں ہیں۔ من اخذ بنجم منہا اہتدی، جس نے ان ستاروں میں سے کسی سے بھی ہدایت حاصل کی، کسی سے بھی فتویٰ لیا، کسی کا قول بھی لیا، اہتدی وہ ہدایت پا گیا۔ وَبِأَيِّ قَوْلِ أَصْحَابِي أَخَذْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَيْتُمْ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کے اقوال میں سے جس قول کو بھی تم لوگے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہاں جو یہ حدیث ہے اس میں بھی جو لفظ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بِأَيِّ قَوْلِ أَصْحَابِي، کہ میرے اصحاب کے جو اقوال ہیں ان میں سے کسی کا قول بھی غلط نہیں یا اس میں معاذ اللہ گمراہی نہیں، بلکہ جس کا قول بھی تم پکڑو گے اس پہ عمل کرو گے تو اس میں ہدایت ہے۔ تو یہاں یہ پتہ چلا کہ پھر قول متعدد ہوں گے، قول ایک ہی مسئلے میں کئی ہوں گے تو اسی کو ہی اختلاف کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ رحمت ہے کہ یعنی صرف ایک طریقہ نہیں بہت سے طریقے ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے، اور پھر
یہ بھی اس حدیث سے زیادہ پھر واضح ہوا کہ اختلاف امتی رحمہ میں امت سے مراد خصوصی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، جو اولین مصداق ہیں امت کے، اور سب سے پہلے جن پر امت کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی بولا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو لفظ امت تو پہلے یہی جماعت صحابہ ہے کہ جن کو امت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ جن سے یعنی اختلاف کا مطلب نکلتا ہے کہ اختلاف واقعی پایا جائے گا مگر وہ مضر نہیں ہوگا، اور اس کے اندر آسانی ہوگی اور رحمت ہوگی۔ جس طرح کہ خطیب بغدادی کی مشہور کتاب الکفایہ، اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہما اوتیتم من کتاب اللہ فالعمل بہ، کہ جو تمہیں اللہ کی کتاب دی گئی ہے تو اس میں یعنی جو قرآن کے اندر آ چکا ہے تو وہاں تو دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں، اس پہ تم نے عمل کرنا ہے جو اللہ کا حکم تمہیں واضح قرآن میں مل گیا ہے۔ لا عذر لأحدکم فی ترکن، اس کو ترک کرنے کے لیے کسی کو کوئی عذر نہیں دیا جائے گا، معذور نہیں سمجھا جائے گا کہ قرآن میں ہونے کے باوجود وہ ترک کرے اور پھر کہے کہ مجھے معافی مل جائے، تو اسے معافی نہیں ملے گی۔ جو قرآن میں آ گیا اس کے لحاظ سے کوئی عذر قبول نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر مسئلہ وہ کتاب اللہ میں صریح نہیں، ویسے تو ہر چیز قرآن میں موجود ہے لیکن وہ اصول اور کلیات کے لحاظ سے ہے، اور جزئی جزئی جو مسائل ہیں اس کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نیا پیش آیا اور وہ جزئی قرآن مجید میں کسی آیت میں موجود نہیں ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَسُنَّةٌ مِّنِّي مَاضِيَةٌ، تو پھر تم نے وہ میری سنت سے مسئلہ دیکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو حدیث کا ذخیرہ ہے یہ قرآن مجید کی آیات کے مقابلے میں یہ وسیع ذخیرہ ہے، یعنی لاکھوں حدیثیں ہیں، تو اس بنیاد پر تم نے پھر وہ میری حدیث کے اندر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ، اگر تمہیں میری سنت بھی نہیں ملتی، زمانہ یہ ہے کہ میں دنیا سے جا چکا ہوں اور بعد میں تم نے صحابہ کا زمانہ ہے یا تابعین کا زمانہ ہے یا اس کے بھی بعد کا، مثلا جیسے اب زمانہ ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پھر یہ دیکھنا ہے فما قال اصحابی، کہ اگر قرآن میں نہیں ملا تو سنت میں دیکھنا ہے، سنت میں نہیں ملا تو پھر تم نے میرے صحابہ کے قول دیکھنے ہیں، صحابہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، یعنی تابعین، تبع تابعین، قیامت تک کے جو مسلمان ہیں اور آج کے مسائل مثلا ہیں، تو قرآن میں نہیں ملا تو سنت میں نہیں ملا تو پھر صحابہ کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متوجہ کیا، اور اس میں یہ طریقہ ہے کہ پہلے خلفائے راشدین کے فتوے دیکھے جائیں اور پھر باقی صحابہ کے اقوال جو ہیں وہ دیکھے جائیں۔ یہاں پہنچ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَصْحَابِي بِمَنزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، کہ میرے صحابہ یوں ہیں جس طرح کے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں۔ فَأَيَّهَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ، جس سے بھی تم رہنمائی لوگے تو ہدایت پاؤ گے۔ وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ، تو میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔ تو یہ حدیث مزید جو ہے الکفایہ کے اندر جو ہے اس میں وضاحت ہے، اور وہ جو لفظ ہے اختلاف امتی رحمتن، اس کی وضاحت بھی فرمایا واختلاف اصحابی لکم رحمتن، کہ میرے صحابہ کا جو اختلاف ہے یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ حدیث جو ہے اس کا جو معنی ہے وہ معنی بھی حمایت کرتا ہے اختلاف امتی رحمہ والی حدیث کے معنی کی، اور اس بنیاد پر
یعنی اس کو معنی کی صحت کا قول کیا گیا کہ معنی کے لحاظ سے اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف امتی رحمہ کا معنی تسلیم کیا گیا ہے۔ اور یہ تقریباً 17-18 ایسی حدیثیں ہیں کہ جن احادیث کا یہی مفہوم بنتا ہے جو کہ اختلاف امتی رحمہ کا مفہوم ہے۔ تو باقی اس کے اندر سند کے لحاظ سے جو بحث ہے اس بحث کے بھی کچھ اصول اور ضوابط جو ہیں وہ ائمہ نے بیان کیے ہیں۔ ہم اس کے درایت کی بات سے پہلے اس بحث کو تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں کہ جہاں اختلاف یہ جو سند ہے اس کی، اس سند پر مختصر جو ہے وہ بحث کی گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جس وقت کسی حدیث کی سند ضعیف ہو، اس کا اصول یہ ہے کہ الاحتجاج بالحدیث الضعیف فی غیر الاحکام، کہ احکام کے علاوہ حدیث ضعیف کے ساتھ دلیل بنانا، اس کو احتجاج کرنا، اور ایسے ہی حدیث مرسل جو ہے اس کو دلیل بنانا، اس میں یہ شرط ہے کہ اگر امت نے اس کو تلقی بالقبول کا تاج پہنایا ہے اس حدیث کو، تو پھر سند والی بحث جو ہے یہ ثانوی ہو جائے گی، ضمنی ہو جائے گی، اور جو تعامل ہے امت کا اس کی بنیاد پر اس حدیث کی جو معنوی صحت ہے وہ راجح ہوگی اور اس پر عمل کیا جائے گا اور اس سے استدلال کیا جائے گا۔ تو اس کی اگرچہ یعنی سند بعض جگہ تو ہے ہی نہیں اور بعض جگہ اس میں ضعف ہے، لیکن اس کے تلقی بالقبول کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ساری صدیوں کے اندر اس پر عمل کیا گیا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی اس کو حدیث کہنا بھی صحیح ہے، اور پھر جو اس کا معنی ہے اس کو دلیل بنانا اور اس سے استدلال کرنا بھی صحیح ہے۔ درایت کے لحاظ سے یہاں بخاری مسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہوئے پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حکم دیا، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث شریف ہے، فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ صحابہ جو بھی سامنے موجود تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر بندہ، ہر صحابی عصر جا کے بنی قریظہ میں پڑھے، یعنی بنی قریظہ کے جو ڈیرے تھے، آبادی تھی، عصر تم وہاں جا کے پڑھو۔ مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ سے صحابہ کو حکم دیا کہ عصر جا کے وہاں پڑھنی ہے، اور پھر کلمات حصر ہیں کہ کسی کو بھی چھٹی نہیں کہ وہ عصر پہلے پڑھے جگہ کسی پہ، لا یصلین احد العصر، کوئی بھی عصر نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں۔ ایسے الفاظ جو ہیں وہ حدیث شریف کے موجود تھے۔ جس وقت صحابہ رستے میں تھے تو عصر کا ٹائم ہو گیا، جب عصر کا وقت ہوا تأول بعضهم صلاة العصر فقال لا نصلی حتی نأتیہا، تو صحابہ کے دو گروپ بن گئے۔ بعض نے کہا کہ بنی قریظہ میں اصل ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں، یعنی ٹارگٹ یہ نہیں کہ نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے، اصل مقصد وہاں جانا ہے، اور اب عصر کا ٹائم رستے میں ہو گیا ہے تو ہم عصر یہاں پڑھ لیتے ہیں اور عصر پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ کچھ صحابہ کی رائے تھی، کچھ کی یہ رائے تھی کہ سرکار کے لفظ یہ ہیں کہ عصر وہاں جا کے پڑھو، تو ہم نے عصر وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ تو اس طرح صحابہ جو ہیں ان کے اندر اختلاف ہوا، تو اختلاف کی بنیاد پر کچھ صحابہ نے عصر رستے میں پڑھ لی اور کچھ صحابہ نے عصر جو ہے وہ بنی قریظہ میں جا کر پڑھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اس صورتحال کا ذکر کیا گیا کہ فلاں